مروان نے اس ملعون نے ایک بات اور کہی تھی جس وقت ولید بن عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بات سمجھ آتی ہے، آپ ابھی فی الحال مطلب رخصت لیں. اس نے کہا تھا کہ اگر یہ چلے گئے تو اب پلٹ کے نہیں آئیں گے، اس کے بعد کچھ تو خون ہی ہوگا، جو کرنا ہے ابھی کر لو. پھر ظاہر ہے اسی وجہ سے پھر امام علی مقام کو مدینہ پاک اب جو مدینہ پاک چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ کیفیات کا ہیں حرمت مدینہ کے لیے کہ یہاں خون نہ بہے. آپ نے اپنے نانا جان کی حرمت کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑا، ذرا وہ کیفیات بتائیے کہ جس وقت آخری حاضری مدینہ پاک پہ اور خاص طور پہ روضہ رسول میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. سب سے پہلے تو میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شعر سے اپنی اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اہل بیت اطہار سے عشق کی حد تک پیار کرتے تھے اور بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اللہ کرے کہ امام شافعی کے اس عشق کو ہم سمجھ جائیں اور وہی خیرات ہمیں بھی نصیب ہو. اللہ اکبر. یہ بار بار اہل بیت اطہار کا اور ان کی قربانیوں کا ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، چونکہ انہوں نے اس راز کو پایا ہوا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزوں سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب سے اور دوسری میری اہل بیت سے. کوئی دوسری رائے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے آل النبی ذریعتی، کہ اہل بیت اطہار رحمت کونین کی بارگاہ تک پہنچنے کا میرا ذریعہ آپ لوگ ہو. اللہ وہم الیہ وسیلتی، اور آپ لوگ ہو جو رحمت کونین کی بارگاہ تک پہنچنے کا میرا وسیلہ ہو. اللہ. اور میں تم سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ ارجو بہم اوتا غدن، ارجو بہم اوتا غدن، مجھے یقین کامل ہے کہ ان کے وسیلے سے قیامت والے دن میرا نامہ عمل جو ہے وہ بید الیمین صحیفتی، اللہ رب العالمین میرے داہنے ہاتھ میں دے. اللہ. اور جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ تو کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. دوسری رائے نہیں. آپ نے مدینہ طیبہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الوداع کہنے کی کیفیات کا پوچھا ہے، تو وہ کیفیات تو صدیوں بعد آج کا ایک ادنا سا عاشق جب ان کو فیل کرتا ہے تو وہ یہاں تک کہہ اٹھتا ہے کہ مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، ارے میرے غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. اللہ. یہ ایک عام عاشق اور عام امتی کا حال ہے، اور جس کا تو مولد بھی مدینہ ہو، جس کا مسکن بھی مدینہ ہو، جس کا لمحہ لمحہ مدینہ طیبہ کی ان پر نور گلیوں میں رحمت کونین کی آغوش میں، مطلب آپ دیکھیے نا، مدینہ جس کا مدینہ ہو، مدینہ جس کا مدینہ ہو، مدینہ جس کا مدینہ ہو، یعنی ایک ایک انچ سے جن کی یادیں وابستہ ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گلی نہیں بھولتی ہوگی اللہ جس گلی میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ آگے آگے بھاگ رہے تھے اور رحمت کونین پیچھے سے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور جا کے قریب رک جاتے اور امام علی مقام اس کو خوش ہوتے، اور پھر آپ نے ان کو پکڑ کے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ. اور اللہ کے حضور میں کہا تھا باری تعالیٰ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 راتیں مسلسل اپنے نانا کی بارگاہ میں آتے، 2 راتیں جاتے، 2 راتیں، ایک رات بھی ساری گزاری ہے اور پھر دوسری رات بھی ساری گزاری ہے. اللہ. پہلی رات آئے ہیں تو نانا کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں اللہم ھذا قبر نبیک، اے باری تعالیٰ یہ تیرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر کا بیٹا ہوں، میں بیٹا ہوں. میں یہاں پہ آیا ہوں تیرے حضور میں یہ عرض کرنے کے لیے کہ تیرے علم میں ہے جو حالات بن گئے ہیں، اور میرا قصور صرف اتنا ہے کہ انی احب المعروف وَأُنْكِرُ الْمُنْكَرَ، کہ میں نیکی سے پیار کرتا ہوں اور گناہ سے نفرت کرتا ہوں. اللہ. اے باری تعالیٰ میں تیرے حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر ومن فی. 2 وسیلے پیش کیے امام علی مقام. اے باری تعالیٰ میں اس قبر کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور اس قبر میں موجود ہستی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور تجھ سے مانگتا کیا ہوں کہ اس پورے سفر میں اختر لی
ما کانا لکا ردن ولی رسول کا ردن، مالک اس پورے سفر میں مجھے وہ فیصلے کرنے کی توفیق دینا جس میں تیری رضا ہو اور رحمت کونین کی رضا. اللہ اللہ اللہ